أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لا سيما فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله أيضا في مقام آخر: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. صلوات ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے حاجی سید نذیر عباس رضوی اور حاضرین اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہدائے ملت کو شامل کرتے ہوئے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد قل اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، ایک کچھ مومنین مریض ہیں، ان جملہ سیدہ تنویر فاطمہ، سیدہ وقار خاتون، سیدہ ابیہ فاطمہ گوہر جارچوی صاحب اور تمام مومنین مومنات جنہوں نے التماس دعا کی گائے حاضرین کو شامل کرتے ہوئے ان تمام مومنین مومنات کی جلد از جلد شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. پروردگار آپ سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت. عزیزان محترم، گزشتہ گفتگو میں سیدہ نساء العالمین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کی چند مشہور و معروف آیات کا سہارا لیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بیوی وہ بیوی ہے کہ جس کی عظمت کو قرآن نے بھی بیان کیا اور حدیث معصوم کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہوا، اس کی عظمت کو بیان کیا گیا. اگر ہم اس شخصیت کو کہ جو رسول کے زمانے میں جو عہد وحی میں جی رہا ہے
اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیں تو بہترین ذریعے یہ دو ہیں. ایک پروردگار عالم کا کلام اور دوسرا معصوم رسول کی زبان پر جاری ہونے والے کلمات. ان سے بہتر، ان سے زیادہ خالص کوئی کلام نہیں ہے. تو اس بیوی کی شان بہت بہترین انداز میں پروردگار عالم نے بھی اس کی عظمت کو بیان کیا، اور اسی طرح سے اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت خوبصورت انداز میں، بہت منفرد انداز میں بیوی کی عظمت کو بیان کیا. اور تیسری چیز ایک اور جو کسی شخصیت کو سمجھنے کے لیے، اس کی عظمت کو درک کرنے کے لیے مفید ہو سکتی ہے، وہ اس کا عمل ہے، وہ اس کا کردار ہے، وہ اس کی گفتار ہے، وہ اس کے اعمال ہیں. کہ وہ اس کے اعمال کیسے تھے، اس کی گفتار کیسی تھی. کلمات اگر اس کے موجود ہیں تو وہ کلمات جو اس سے صادر ہوئے ہیں، ان کلمات کا مقام کیا ہے، وہ کلمات کیسے ہیں، کس کے بارے میں کہے گئے ہیں. جو کہے گئے کلمات ہیں وہ کتنے سنگین ہیں، کتنے سنگین ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اس شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی معمولی شخصیت ہے یا غیر معمولی شخصیت ہے. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کسی بھی انسان کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. سیدہ نساء العالمین کے سلسلے میں قرآن نے بہت کچھ بیان کیا. اسی طرح سے احادیث معصومین میں بہت کچھ پروردگار عالم کے معصوم نبی اور ان کے جانشین ائمہ معصومین علیہ السلام نے بہت کچھ بیان کیا. اتنا کچھ بیان کیا کہ جس رسول کو مسلمان قرآن مجید کی روشنی میں اسوہ حسنہ کہتے ہیں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو جو ایک امتیاز دیا ہے، اور آنے والی قیامت تک آنے والے ہر انسان کے سامنے اس نبی کو ایک رول ماڈل کے طور پر بیان کیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول کی ذات تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے. دیکھو رسول کیا کرتا ہے، دیکھو رسول کس طرح بولتا ہے، رسول کس طرح چلتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ رسول کا کیسا رویہ ہے، دوستوں کے ساتھ رسول کا کیسا رویہ ہے، دشمنوں کے ساتھ رسول کا کیا رویہ ہے. رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. رسول کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کا احترام کرتا ہے. رسول کا جو عمل ہے قرآن مجید نے عنوان دیا ہے. اب آپ تفصیل آپ خود کیجئے. رسول اسوہ ہے، البتہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، توجہ کیجئے گا. رسول قرآن مجید کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جو نیک اعمال انجام دیتا ہے. ہر کسی کے لیے رسول اسوہ حسنہ نہیں ہے. بس اگر کوئی شخص اللہ پر یقین ایمان نہیں رکھتا، اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اگر کوئی شخص نیک و صالح اعمال انجام نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اس کے لیے اسوہ ہے ہی نہیں. اگر رسول کو اسوہ مانتے ہو تو تمہاری زندگی کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کو جو اپنا اسوہ حسنہ کے طور پر آج کل نعرے لگاتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا اللہ کے ساتھ کیسا رابطہ ہے، اس کا قیامت کی نسبت سے کیسا یقین و عقیدہ ہے، اس کی زندگی میں اعمال کیسے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی حقیقت میں رسول کو اسوہ مانتا ہے یا نہیں مانتا. اسوہ قرآن مجید نے اپنے حبیب کو اسوہ بنا کر بھیجا. یہ قرآن کی تعبیر تھی. قرآن مجید نے رسول خدا کو کہا کون ہے؟ اسوہ ہے. رسول خدا جن سے مرد سے تعلق رکھتے تھے اسوہ ہے. کس کے لیے؟ یہ نہیں کہا قرآن نے کہ مردوں کے لیے اسوہ ہے. توجہ کیجیے گا. رسول خدا ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے لیے اسوہ ہے، بلکہ رسول خدا ہر انسان کے لیے اسوہ ہے، جس کے اندر وہ بعد میں جو 3 صفت ابھی بیان کی، جس میں بھی وہ صفتیں ہیں اس کے لیے اسوہ ہے.
جس طرح سے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کہا کہ وہ اسوہ ہے، اسی طرح سے اس کی بیٹی کے لیے، اسی طرح اس کی بیٹی کے لیے ہمارے 12ویں امام نے اللہ کے آئمہ کے سلسلے کی 12ویں کڑی نے کیا فرمایا؟ فرمایا لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اسوہ حسنہ ہے، سب انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو امام زمانہ فرماتے ہیں کہا رسول کی بیٹی میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، میرے لیے نمونہ عمل ہے، میری آئیڈیل ہے، میں اس کے نقش قدم پر چلتا ہوں، میں اس کی پیروی کرتا ہوں، میں اس کی اطاعت کرتا ہوں۔ یعنی یہ اسوہ حسنہ عام طور پہ ذہن میں سوال آتا ہے کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معصوم امام یہ کہے کسی کے لیے کہ یہ میرے اوپر اسوہ ہے، یہ میرے لیے نمونہ عمل ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ معصوم کسی کو اپنے لیے اسوہ مانے یا کسی کی بات کو اپنے لیے حجت مانے، یا کسی کی بات کو اپنے لیے حجت مانے؟ کیونکہ یہ دو تعبیرات معصومین کی زبان کے اوپر دکھائی دیتی ہیں۔ ایک 12ویں امام کی یہ تعبیر کہ 12ویں امام نے فرمایا فاطمہ زہرا میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ 11ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ 11ویں امام فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علیکم، ہم اللہ کی حجتیں ہیں تمہارے اوپر، وجدتنا فاطمہ حجت علینا، ہم تمہارے اوپر حجت ہیں، ہماری دادی فاطمہ ہمارے اوپر حجت ہے۔ بھائیان محترم، یہ انسان ایک مرتبہ کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ معصوم، دونوں معصوم ہیں، لیکن ایک معصوم جو کہ امام بھی ہے، جو کہ تمام انبیاء سے افضل ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب زہرا کے جو امامت کے مقام پر فائز نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اوپر حجت ہے، یہ میرے اوپر حجت ہے۔ کیسے حجت ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کے اوپر کوئی غیر جو ہے حجت ہو جائے؟ تو تاریخ کے اندر، تاریخ قرآن کے اندر بھی ایک جگہ ایسی دکھائی دیتی ہے۔ قرآن مجید حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ نقل کرتا ہے، آپ کے ذہنوں میں ہے نا؟ حجت کے سامنے انسان خاموش ہوتا ہے، حجت جب آ جاتی ہے نا تو اب بولنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ حضرت خضر کے ساتھ حضرت موسیٰ نے چلنے کی تمنا کی تھی، حضرت خضر اپنے پیچھے نہیں لے کے آئے تھے۔ حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم میری باتوں کو نہیں سمجھ سکو گے، تم ہضم نہیں کر سکو گے، تم صبر نہیں کر سکو گے۔ کہا نہیں، جیسا آپ کریں گے میں اس پہ خاموشی اختیار کروں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ اللہ کا نبی ہے، کیوں کہتا ہے کہ میں آپ کے فعل کے اوپر خاموشی اختیار کروں گا؟ کیوں؟ حضرت خضر کی نبوت کے بارے میں بھی مسلمانوں نے سوال کیا ہے کہ وہ نبی بھی تھے یا نہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ ان کے سامنے خاموش ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ واقعہ تو یہی بتا رہا ہے کہ حضرت خضر مختلف کام انجام دے رہے ہیں، کبھی کسی بچے کو قتل کر دیتے ہیں، کبھی کشتی کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں، تو کبھی دیوار بنا دیتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ سے صبر نہیں ہوا۔ ہر 3 مقام پر جناب موسیٰ کے اوپر اعتراض کیا، سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت خضر نے ہر دفعہ یہی کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا۔ کیا ہے یہ؟ یعنی حضرت موسیٰ جو نبی ہے لیکن کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ حضرت خضر کے پیچھے، حضرت خضر کی اطاعت کر رہا ہے، حضرت خضر کی بات کے اوپر خاموشی اختیار کرنا حضرت موسیٰ کو کی ذمہ داری قرار پا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حجت ہے، اس وقت وہ حجت ہے۔ ما یحتج بہ، حجت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کے ذریعے احتجاج کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے، جس چیز کے ذریعے سے سامنے والے کو خاموش کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے سامنے والے پر دلیل لائی جاتی ہے کہ تم غلط ہو، تمہاری بات صحیح نہیں ہے، اسے کہتے ہیں حجت۔ ما یحتج بہ، جس چیز کے ذریعے احتجاج کیا جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں بابا جو ہے وہ بچوں سے بول کے گیا کہ شام کو جب میں آؤں گا، گھر کا سربراہ اپنے بچوں سے بول کے جا رہا ہے جب شام کو آؤں گا تو اپنا سبق یاد کر کے رکھنا، دونوں سے سنوں گا۔ جب باپ شام کو واپس پلٹا گھر میں، دونوں بچوں کو بلایا، کہا کہ سبق سناؤ، تو پہلے نے کہا کہ بابا لائٹ گئی بھی تھی، گرمی تھی، میں نہیں پڑھ سکا۔
دوسرے سے پوچھا سبق سنا، اس نے فوراً سنا دیا. تو اب باپ کیا کرتا ہے؟ اب باپ دوسرے بیٹے کو جس نے سبق یاد کیا، جس نے سبق سنایا، اس کو احتجاج کے طور پر، دلیل کے طور پر اس پہلے والے کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ بھائی دونوں ایک ہی جگہ پر، ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی موسم کے اندر موجود تھے. اس کے لیے بھی لائٹ گئی ہوئی تھی، اس نے تو اپنا کام کر لیا، تم نے یہ کام نہیں کیا. کیوں؟ پروردگار عالم نے ہر جگہ حجت رکھی ہے. پروردگار عالم نے ہمارے ساتھ ہر جگہ حجت رکھی ہے. ہم نماز نہیں پڑھنا ہوں گے تو ہمارے گھر والوں میں سے کسی کو پروردگار کا سامنے کھڑا کر دے گا، تم نے نہیں پڑھی اس میں پڑھی. کوئی عورت پردہ نہیں کر رہی ہوگی، پروردگار عالم اسی کی بہن، خالہ، پھوپھی کو سامنے لا کے کھڑا کر دے گا. تمہیں گرمی لگتی تھی، اسے گرمی نہیں لگتی تھی. احتجاج ما یحتج بھی، وہ چیز کے جس کے ذریعے احتجاج کیا جائے اسے کہتے ہیں حجت. پروردگار نے دو حجتیں رکھی ہیں. پروردگار نے انسان کے اوپر دو حجتیں رکھی ہیں. ایک حجت حجت ظاہری ہے، دوسری حجت حجت باطنی ہے. حجت ظاہری کا نام ہے رسول، حجت ظاہری کا نام ہے نبی، حجت ظاہری کا نام ہے امام. حجت ظاہری کا نام ہے امام اور حجت باطنی کا نام ہے عقل. حجت باطنی کا نام ہے عقل. یہ پروردگار عالم نے دونوں انسانوں کے ساتھ رکھی ہے. لہٰذا جب معصوم سے کسی نے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی زمانہ ہو اور حجت نہ ہو، معصوم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. زمانہ کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوگا. اب جب حجت ہے تو معصوم فرماتے ہیں چھٹے امام، لیس من شیعتنا من وافقنا بلسانہ، کہا وہ شخص ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے کہ جو اپنی زبان سے تو ہماری موافقت کرتا ہے لیکن اپنے عمل سے، اپنے آثار سے ہماری مخالفت کرتا ہے. وہ ہماری شیعہ نہیں ہے. وہ ہم حجت تو مانتا ہے لیکن عمل کچھ اور ہوتا ہے. امام حجت خدا ہے اور حجت خدا کے اوپر جو حجت ہے اس کا نام ہے فاطمہ زہرا. دعائے توسل پڑھتے ہیں نا، دعائے توسل میں جملہ جناب شہزادی کا جب ذکر آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدَّمْنَاكِ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا. یہ کون ہے؟ کس سے توسل کر رہے ہیں؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جو ائمہ معصومین پر حجت ہے. فاطمہ زہرا معصومین پر حجت ہے. لہذا پانچویں امام کی حدیث ہے لَقَدْ كَانَتْ مَفْرُوضَةُ الطَّاعَةِ. جس طرح سے حضرت موسیٰ کے لیے خضر کی اطاعت کرنا ضروری تھی، اسی طرح فاطمہ زہرا اطاعت اس کی جاتی ہے جو معصوم ہو. گزشتہ روز میں نے اشارہ کیا تھا عصمت. یہ عصمت ہے کہ جو اطاعت کو لے کر آتی ہے. فاطمہ زہرا عصمت کے اس مرحلے پر پہنچ گئیں کہ اب پروردگار عالم کی عظیم ہستیاں، عظیم نمائندے کہ پانچویں امام فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَتْ مَفْرُوضَةُ الطَّاعَةِ عَلَى جَمِيعِ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ. کہ پروردگار عالم نے جو کچھ خلق کیا ہے، چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے ملائکہ ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے جن ہو، چاہے انبیاء ہو، سب کے اوپر جناب سیدہ کی اطاعت کو واجب کر دیا. اطاعت واجب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا امام ہونا ضروری ہے، نہیں. اطاعت اس کی واجب ہوتی ہے جو مقام عصمت پر فائز ہو. ایک سوال ہے محمد اور جس طرح سے ائمہ معصومین سوال ہے نا، اس کو اور تھوڑا سا واضح کر دوں ایک جملہ کہہ کے کہ ائمہ معصومین فرما رہے ہیں کہ جدہ ہماری دادی ہمارے اوپر حجت ہے. قرآن ہمارے اوپر حجت ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حجت کے طور پہ کس کو لے کر آتے ہیں؟ قرآن کو لے کر آ جاتے ہیں. ہاں، ائمہ معصومین سے جب مختلف زمانوں میں معصومین سے جو سوال کیے گئے کہ صاحب چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹے، تو ہر آدمی ایک جگہ سے کہہ رہا تھا. امام جواد نے کہا کہ نہیں، انگلیوں کی جڑوں سے کاٹنا ہے. کیوں؟ دلیل اب قرآن مجید کہتا ہے اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اعضائے سجدہ ہے، یہ اللہ کے لیے، اس کو نہیں کاٹا جا سکتا. اب سامنے والا خاموش. حجت کے طور پر
ائمہ معصومین قرآن کو لے کر آتے تھے. جس طرح سے ائمہ معصومین حجت کے طور پر، توجہ کیجیے گا، جس طرح سے ائمہ معصومین حجت کے طور پر قرآن مجید کو پیش کرتے تھے، اسی طرح ائمہ معصومین حجت کے طور پر مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے استفادہ کرتے ہوئے جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ مولا آپ نے یہ کہاں سے کہا، تو ائمہ فرماتے تھے، معصوم فرماتے تھے کہ ہماری جدہ کا مصحف یعنی مصحف فاطمہ الزہرا اس سے بیان کر رہا ہوں. یعنی ائمہ معصومین جس چیز سے استفادہ کر رہے ہیں، جس چیز کو حجت کے طور پر بیان کر رہے ہیں، وہ کلام سیدہ ہے، وہ کلام فاطمہ زہرا ہے. بس اگر امام حسن عسکری فرماتے ہیں جدتنا فاطمہ حجت علینا، تو یہ واضح ہوا نا کہ جناب سیدہ کی میراث میں سے ایک میراث کیا ہے؟ مصحف فاطمہ ہے نا. جناب سیدہ میراث چھوڑ کر گئے ہیں، جناب سیدہ کی میراث ہے. اس میراث میں سے ایک میراث فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مصحف ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو بیوی نے میراث کے طور پر چھوڑی، بہت ساری چیزیں. مثال کے طور پہ میراث، آپ کو بہت اچھی طرح سے واقف ہے، میراث، لفظ میراث جو ہے جس کے اوپر جھگڑے سب سے زیادہ ہوتے ہیں. انسان اگر اپنی زندگی کے اندر اس کے لیے بہترین تدابیر نہ کرے تو اس کے جانے کے بعد اکثر جھگڑے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور رسول کے بعد بھی اسی میراث پر جھگڑا ہو رہا تھا. رسول کے بعد بھی ایک ایسی حدیث لائی گئی تھی کہ جس کا کوئی راوی نہیں تھا ایک شخص کے علاوہ. میراث کا مسئلہ تھا. تو ایسا مطلب میراث دو طرح کی ہوتی ہے. ایک میراث مانوی میراث ہے، ایک میراث مادی میراث ہے. مادی میراث جناب سیدہ نے مادی میراث بھی چھوڑی ہے، جناب سیدہ نے مانوی میراث بھی چھوڑی ہے. مادی میراث اس کو ملتی ہے جس سے خونی رشتہ ہوتا ہے. مانوی میراث اس کو ملتی ہے جس سے عقیدے کا رشتہ ہوتا ہے، جس سے عقیدے کا رشتہ ہوتا ہے، جس سے روح کا رشتہ ہوتا ہے، جس سے مذہب کا عقیدے کا رشتہ ہوتا ہے. مانوی میراث اسے ملتی ہے. مادی میراث جناب سیدہ کی جس کے اوپر آج تک گفتگو ہو رہی ہے. ہر زمانے کے حاکم نے اگر یہ مسئلہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح سے آج بہت سارے لوگ اصرار کرتے ہیں، تو بعد میں آنے والا کوئی بھی حاکم ائمہ معصومین کو بلا کر یہ نہیں کہتا کہ جی آئیے ہم آپ کو آپ کی وہ فلک واپس پلٹا دیتے ہیں. یہ واپس پلٹانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ پیچھے والے حکم کو صحیح نہیں سمجھ رہا. یہ بعد میں آنے والا جو یہ باتیں کر رہا ہے، ہارون رشید پلٹانے کی کوشش کرتا ہے. اس سے پہلے کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو میراث جناب زہرا کو پلٹانے کی بات کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ جناب سیدہ کی میراث نہیں ہے تو بھئی آپ کیوں پلٹاتے ہو؟ اگر یہ حاکم کا حق تھا تو حاکم نے لے لیا، لیکن اس کے ساتھ اتنا کھلواڑ ہوا، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس. لیکن ہم نے دیکھا مختلف زمانوں میں مختلف حکمرانوں نے آ کر ائمہ معصومین سے کے سامنے پیش کیا کہ آپ اس کا محدودہ بتا دیجئے، ہم آپ کو فلک حوالے کر دیتے ہیں. کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ غلط تھا. مادی میراث ہے، کس کو ملے گی؟ رسول کی بیٹی کو ملے گی. اگرچہ یہ میراث میں بھی نہیں تھا فدق میراث کا حصہ نہیں ہے. فدق تو تحفہ تھا رسول خدا کا، جو رسول خدا نے اپنی زندگی میں دیا تھا. میراث تو وہ ہوتی ہے کہ جو مرنے کے بعد کسی تک پہنچتی ہے. فدق میراث نہیں ہے. فدق تو مال فیء تھا جو پروردگار کے حکم سے رسول خدا نے اپنی بیٹی کے حوالے کیا تھا. بس یہ میراث نہیں تھی. اس کے اوپر کسی کے گواہ لانے کی ضرورت نہیں تھی، کسی سے گواہ طلب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس معاملے کے اندر تو آپ چھوڑ دیجئے، اتنے جھول ہیں کہ کوئی حد نہیں. خلاصہ یہ کہ میراث دو طرح کی ہوتی ہے. ایک میراث مادی میراث ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں فدق کی صورت میں. میراث وہ تھی جو رسول کا گھر تھا، وہ فاطمہ زہرا کی میراث تھی. جو رسول کا لباس تھا وہ فاطمہ زہرا کی میراث تھی.
جو رسول کا اسلحہ تھا وہ فاطمہ زہرا کی میراث ہے. یہ مادی میراث ہے، یہ خونی تعلق کی بنا پر ملتی ہے. ایک میراث ہوتی ہے مانوی میراث. اس کے لیے رشتہ داری کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے رازدار کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ہم عقیدہ ہونا ضروری ہے. جو ہم عقیدہ ہوتا ہے اس کو وہ میراث ملتی ہے. جناب سیدہ ایسی میراث چھوڑ کر گئی ہیں آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے. جناب سیدہ میراث چھوڑی ہے. جناب سیدہ کے آثار ہیں. جناب سیدہ نے 5 خطبے دیے. 5. پہلا خطبہ جسے آپ خطبہ فتح کے نام سے پہچانتے ہیں 10 دن کے بعد دیا ہے رسول کی رحلت کے. اس خطبے کے اندر جو مطالب ہیں، اس خطبے کے اندر جو جناب سیدہ نے احکام، جو آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا فلسفہ بیان کیا ہے. اب مجھے نہیں معلوم جناب سیدہ مسجد کے اندر گئی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے گئی تھی، اس کام کے لیے گئی تھی، لیکن وہاں جانے کے بعد جناب سیدہ نے جو خطبہ بیان کیا، اس خطبے کے اندر فلسفہ احکام کیوں بیان کر رہی ہے. یہ توجہ کی بات ہے کہ بی بی وہاں گئی تھی، اگر اپنا حق لینے کے لیے گئی تھی تو ڈائریکٹ کہتی ہے میرا حق ہے، لیکن پروردگار کی ہم شروع کرتی ہیں اور سارے کے سارے احکامات الہیہ کا فلسفہ نماز کیا کرتی ہے؟ تنزیہاً تمہیں پاک کرتی ہے. کس چیز سے؟ کبر سے. جب نماز پڑھتے ہو نا، جب اللہ اکبر کہتے ہو، اس کے آگے جھکتے ہو، تو تکبر تمہارے وجود سے باہر نکلتا ہے. یہ کیوں بیان کرنا چاہتی ہیں؟ عجب نہیں، شاید یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھو یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، ان باتوں کو کرنا چھوڑ دو. میں وہ ہوں کہ جس کے سامنے وحی آتی تھی. میں جانتی ہوں اس کا فلسفہ کیا تھا، حج کا فلسفہ کیا ہے، جہاد کا فلسفہ کیا ہے، امامت کسے کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے، مجھے مت بتاؤ. میرے سامنے یہ چیزیں نازل ہو رہی ہیں. جناب سیدہ نے 5 خطبے دیے. میراث ہے آپ کی. اس کے اندر جو مطالب ہیں وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہیں، وہ آپ کے پاس ہیں. معصومین اور بنی ہاشم اس خطبے کو اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے، حفظ کرواتے تھے. جس طرح سے قرآن حفظ ہوتا ہے، نہج البلاغہ حفظ ہوتا ہے، صحیفہ سجادیہ کو حفظ کرتے ہیں، اسی طرح سے جناب سیدہ کی چھوڑی ہوئی میراث یعنی آپ کے خطبے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے اس زمانے میں اپنے بچوں کو حفظ کرواتے تھے کہ بی بی نے یہ جملہ کہا، بی بی یہ کہتی تھی. بس آپ کے پاس، میرے پاس ایک اہم ترین جو جناب سیدہ کی میراث ہے وہ ہے خطبات آپ کے. یہ سارا کا سارا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو رسول کی رحلت کے بعد ہوئی ہیں. ایک عرب ہے جس کا نام ہے عبد المنعم، اس نے کتاب لکھی ہے بے نور فاطمہ اہتدیت، کہ میں فاطمہ کے نور کے ذریعے سے ہدایت پایا. کیا ہوا؟ کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ ایک خطبہ سنا، ایک خطیب پڑھ رہا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی. جب میں نے غور کیا تو مجھے لگا یہ اس کا نہیں ہے، یہ غیر معمولی خطبہ ہے. کہا میں اس خطبے کے پیچھے گیا، اس خطبے کو پڑھا، اس کے اوپر تحقیق کی کس کا خطبہ ہے. معلوم ہوا کہ خطبہ رسول کی بیٹی کا خطبہ ہے. کہا وہ خطبہ تھا کہ جس کی ذریعے سے، جس کی وجہ سے میں ہدایت پا گیا. آج بھی ہدایت پانے والوں کا ایک اہم ترین سبب جناب سیدہ کی گفتگو ہے. ایک سلام پڑھیں دوسرا ہدیہ، دوسری میراث جو آپ کے پاس ہے، جس کی آپ کو ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے کہ جس سے جامع ترین اور بہترین اور خوبصورت ترین عبادت ہو نہیں سکتی، جس کا نام ہے تسبیح فاطمہ الزہرا. اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کا تحفہ ہے. توجہ کیجیے گا، اللہ تحفہ دینے والا پروردگار ہے. معصوم امام فرماتے ہیں اگر اس سے بہتر کوئی تحفہ ہوتا تو پروردگار وہ دیتا. اس سے بہتر کوئی تحفہ تھا ہی نہیں.
قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، زیادہ ذکر کرو، اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ راوی کہتا ہے میں نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ اس آیت کے ذیل میں روایات ہیں موجود کہ یہ ذکر کثیر جو ہے، کہا کہ اس کا مقام بہت بلند ہے، بہت زیادہ ہے۔ کہا راوی کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے وہ شخص کہ جو میدان جنگ میں جاتا ہے، تلوار سے جنگ کرتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، لہولہان ہو جاتا ہے، اس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے جنگ کرتے کرتے، کیا اس کے اس عمل سے بھی زیادہ؟ کہا بالکل اس سے بھی زیادہ۔ یہ ذکر کثیر ہے کیا؟ کہتے کسے ہیں ذکر کثیر؟ معصوم فرماتے تسبیح فاطمہ الزہرا ذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ محمد علی محمد بلند صلوات۔ جناب سیدہ کی تسبیح یہ ذکر کثیر ہے، یہ ذکر کثیر ہے۔ یہ جو آپ 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، جو جناب سیدہ سے آپ تک پہنچی اور آپ سے آپ کے بچوں تک اور قیامت تک اہل بیت کے ماننے والے اس تسبیح کو اسی نام سے پڑھتے رہیں گے۔ اس تسبیح کی اہمیت اتنی ہے کہ چھٹے امام اپنے صحابی سے کہتے ہیں اے ابا ہارون، جس طرح ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں نا، اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو نماز کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ نہیں، چھٹے امام کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز کا حکم دیتے ہیں۔ کتنی اہم ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جیسے نماز کا حکم کرتے ہیں اسی طرح سے اس تسبیح کا حکم دیتے ہیں۔ یہ آسمانی تحفہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی عبادت کسی چیز کے ذریعے سے ہو سکتی ہے تو وہ فاطمہ الزہرا کی تسبیح ہے، جس میں اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اپنی عاجزی کا اعلان کیا، الحمدللہ کہہ کر اس کا شکر ادا کیا، اور سبحان اللہ کہہ کر اسے ہر چیز سے منزہ کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جامع ترین ذکر ہے، اور جو یہ ذکر پڑھتا ہے ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جناب سیدہ کی میراث ہے جو ہمارے پاس ہے۔ یہ جو احادیث باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں جس میں جناب سیدہ کی حدیثوں کو جمع کیا گیا، 522 حدیث ایک کتاب کے اندر جناب سیدہ سے نقل ہوئی ہے، جن میں ایک حدیث قصہ ہے جناب سیدہ سے نقل ہوئی۔ اسی طرح سے جناب سیدہ سے حدیث نقل ہوئی کہ جس میں جناب سیدہ کی محبوب چیزوں کا ذکر ہوا۔ سیدہ اسوہ ہے نا ہمارے لیے، سیدہ اسوہ ہے، تو سیدہ کو جو پسند ہے وہی ان کے چاہنے والوں کو پسند ہونا چاہیے۔ جناب سیدہ کو کیا پسند ہے؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزوں سے محبت ہے، 3 چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں۔ ایک کیا؟ ایک رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا، دوسرا انفاق کرنا، تیسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ فاطمہ زہرا کو دنیا کے اندر صرف یہ 3 چیزیں پسند ہیں، یا چہرے رسول کو دیکھتی تھی، یا انفاق کرتی تھی، یا تلاوت قرآن کرتی تھی۔ اتنا پسند تھا کہ آخری وصیت میں بھی امیر المومنین سے فرمایا، کہا کہ اے علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے دفنانے کے بعد چلے مت جانا، بلکہ میری قبر کے سرہانے بیٹھنا اور وہاں قرآن کی تلاوت کرنا۔ فاطمہ زہرا کو قرآن سے عشق تھا۔ حب الیہ من دنیاکم، 3 چیزیں، ایک رسول کے چہرے کی طرف دیکھنا، اور جس طرح فاطمہ کو رسول کے چہرے کی طرف دیکھنا پسند تھا، اسی طرح رسول کو بھی فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھنا پسند تھا۔ لہذا تاریخ کہتی ہے کہ جب رسول شہر سے باہر جاتے تھے سب سے آخری فرد فاطمہ ہوتی تھی، جب شہر میں آتے تھے تو سب سے پہلا فرد فاطمہ زہرا ہوتی تھی۔ ایسی محبت ہے۔
جیسے فاطمہ کو محبت ایسی ہی رسول کو محبت. انفاق فاطمہ زہرا کا گزشتہ روز سورہ طہ کا ذکر ہوا. انفاق زہرا ہے. جو عزیز ترین چیز کو انفاق کرتے ہیں اسے کہتے ہیں فاطمہ زہرا. جو اپنی عزیز ترین چیز کو دنیاوی اعتبار سے شادی ہو کر گھر میں آئی ہیں, اپنا شادی کا لباس پہلی ہی رات کو صدقہ دے دیا. ہار عورتوں کو پسند ہوتا ہے, لیکن ہار راہ خدا میں صدقہ کر رہی ہے. یہ ساری کی سارے جو انفاق ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کو پسند ہے, فاطمہ کو ان سے عشق ہے. فاطمہ تلاوت قرآن سے محبت کرتی ہے. تو عزیزان محترم, فاطمہ کی میراث میں سے کیا ہے؟ دعائے نور. عجیب خوبصورت دعا ہے. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یہ دعا میں نے مدینے کے اندر 1000 افراد سے زیادہ کو سکھائی ہے, اور جب بھی کسی کو شدید بخار ہوتا تھا اور وہ یہ دعا پڑھتا تھا تو اس کا بخار ختم ہو جاتا تھا. یہ دعائے نور کہاں سے آئی؟ یہ جناب سیدہ کو پروردگار عالم کی طرف سے رسول خدا نے اپنی بیٹی کو ہدیہ کیا, اور جناب سیدہ نے جناب سلیمان کے ذریعے ہم تک پہنچایا. یہ آپ کا اور میرا, یہ ہماری میراث ہے, ہمیں اس کو حفظ کرنا ہے. یہ جناب سیدہ کی میراث ہے دعائے نور. اسی طرح سے مصحف زہرا میراث سیدہ ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ میراث جو ابھی تک میں نے گنی, یہ ساری کی ساری ہم تک پہنچی, لیکن مصحف فاطمہ زہرا مخصوص ہے معصوم اماموں کے ساتھ. یہ معصوم اماموں کے پاس ہی رہے گا, کسی اور کے پاس نہیں جائے گا. ایک سلوات پڑھیں گے. فاطمہ زہرا اسوہ ہے, اسوہ حسنہ ہے. اور جس طرح سے اس بیوی کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو یہ گھر کے اندر بھی اسوہ ہے, گھر کے باہر بھی اسوہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف گھر کے اندر ہی ہے, نہیں. جب تک گھر میں رہی تو گھر میں رہتے ہوئے اسوہ بنی, اور جب گھر سے باہر آئی تو آج گھر سے باہر جس طرح سے رسول خدا نے ایک طولانی حدیث کے اندر یہ جملہ کہا تھا کہ پروردگارہ جو میرے اہل بیت کی مدد کرے تو اس کی مدد کرنا. فاطمہ زہرا نے بھی گھر سے باہر نکل کر رسول کی بھی مدد کی, علی کی بھی مدد کی. گھر میں اسوہ ہے فاطمہ زہرا. کیسے اسوہ ہے؟ عبادت جناب سیدہ نے کی, آپ اور میں بھی عبادت کرتے ہیں. کیسی عبادت ہونی چاہیے؟ ہماری خواتین کی عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی عبادت ہونی چاہیے کہ علی ابن ابی طالب جیسا شخص فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے, نعم العون علی طاعت اللہ. جب رسول خدا نے پوچھا فاطمہ کو کیسا پایا, تو رسول خدا کے سامنے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بہترین معاون و مددگار ہے, اطاعت پروردگار ہے. علی ابن ابی طالب کا جو معاون ہے اس کا نام ہے فاطمہ زہرا. عبادت کا عالم یہ ہے کہ جب مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی ہیں تو پروردگار عالم کی آسمانی مخلوق نور سیدہ سے فیضیاب ہوتی ہے. عجیب نورانی خلقت ہے. تاریخ میں ملتا ہے, روایات میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ جب مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھی تو آپ کے جسم سے نور ساطع ہوتا تھا. صبح کے وقت نور کا رنگ سفید ہوتا تھا, ظہر کے وقت زرد ہوتا تھا, غروب کے وقت سرخ ہوتا تھا آپ کے وجود سے. مدینے کے لوگ آ کر رسول خدا سے سوال کرتے تھے, یا رسول اللہ یہ نور کیسا؟ کہا جاؤ علی سے پوچھو. علی کے پاس آتے, علی فرماتے کہ ابھی زہرا مصلی عبادت پر ہے. ظہر میں آتے, یہ نور کیسا؟ کہا ابھی زہرا مصلی عبادت پہ ہے. غروب کے وقت کہا زہرا مصلی عبادت پر ہے. عجیب اللہ کی کنیز ہے. ایثار جناب سیدہ پر ختم. انصاف, ایک دن کنیز کام کرے گی, ایک دن خود کام کرے گی. ہاں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ فضہ 2 دن کام کرے اور زہرا 1 دن, نہیں ہو سکتا. انصاف. عفت کا عالم یہ ہے کہ تاریخ لکھنے والوں نے جملہ لکھا جناب سیدہ کے بارے میں, مشہور واقعہ ہے. کہا کہ ایک دن رسول خدا تشریف لائے دروازے پر, کہا کہ بیٹا میرے ساتھ ایک میرا صحابی بھی ہے جو نابینا ہے. کہا بابا بھی رکیے, میں ذرا اپنے آپ کو ڈھانپ لوں.
کہا بیٹا وہ تو دیکھ نہیں سکتا. کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا، میں تو دیکھ سکتے ہوں. بالکل ایسا ہی واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ رسول ایک زوجہ کے گھر پہ تشریف لے کر گئے. زوجہ سے کہا کہ میرے ساتھ نابینا صحابی ہے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، وہ تو دیکھ نہیں سکتا، لے آئیے اس کو. زہرا کہاں؟ زہرا جس مقام عفت پر ہے، اس عفت کی مقام و مرتبے کو ہم درک نہیں کر سکتے. جناب زہرا تربیت، کیسی تربیت کرنی ہے گھر میں؟ اپنے بچوں سے ہٹا دیجیے، آپ بچوں کو چھوڑ دیجیے. فضا ہے نا، جب تک زندہ رہی قرآن کے علاوہ کسی اور زبان پہ گفتگو نہیں کی. ایسی تربیت کی. ام ایمن اللہ کے اتنے قریب ہو گئی کہ جب مکے کے سفر میں پیاس اور تشنگی انہیں مارے ڈالتی تھی، پروردگار سے خطاب کیا، پروردگار تو جانتا ہے میں فاطمہ کی کنیز ہوں. آسمان سے ڈھول نازل ہوا، فضا کو دوبارہ اس کے بعد پانی کی ضرورت نہیں ہوئی. یہ ایسی تربیت یافتہ افراد جناب سیدہ کے پاس سے نکلے. یہ تو گھر کے اندر کی بات تھی. گھر کے باہر بھی جناب سیدہ کا کردار ہے، چاہے رسول کی حیات میں ہو چاہے رسول کے بعد ہو. فاطمہ زہرا احد کے میدان میں اپنے بابا کی مرہم پٹی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. چھوٹی ہیں، اپنے بابا کے زخموں کے اوپر مرہم رکھ رہی ہیں، پٹی کر رہی ہیں. فاطمہ زہرا خندق میں اپنے بابا کے لیے روٹی لے کر جا رہی ہیں. فاطمہ زہرا جنگ موتا میں جناب جعفر کے بچوں کو دلاسا دے رہے ہیں. جناب سیدہ مباہلہ میں رسول کے ساتھ میدان میں جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اسوہ ہے. فاطمہ زہرا کون ہے؟ کہا فاطمہ زہرا حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کے ساتھ کھڑی ہے. فتح مکہ پر رسول کے ساتھ اس وقت جب مشرک عورتیں رسول خدا کے پاس آئی ہیں تو فتح مکہ کے موقع پہ جناب سیدہ اپنے بابا کے پاس کھڑی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی عورت رسول کو نقصان پہنچا دے. لیکن یہ سلسلہ صرف رسول کی حیات میں نہیں تھا. جب رسول کی رحلت ہو گئی تو اس کے بعد بھی جناب سیدہ اسی طرح سے اپنے ولی کی، ولی خدا کی، امام کی حمایت کرتے رہے. علماء نے مختلف چیزیں نقل کی ہیں. ایک مقام ہے اسراء کہ جناب سیدہ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑتی تھی رات کی تاریکی میں اور مہاجرین اور انصار کے دروازوں پر جاتی تھی. میں کہوں بی بی یہ بچوں کا ہاتھ پکڑ کے لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عجب نہیں، بی بی کہے کہ ان بچوں کو یہ پہچانتے تھے. رسول خدا کہتے تھے نا یہ میرے بچے ہیں، حسن حسین میرے بچے ہیں. فاطمہ زہرا ان بچوں کو لے کر جاتی تھی، ان بچوں کو لے کر جاتی تھی اور انصار کے دروازے پر، مہاجرین کے دروازے پر یہ کہتی تھی کہ دیکھو آؤ ہماری مدد پاؤ. بیعت عقبہ کا یاد دلاتی تھی، عقبہ دوم کا یاد دلاتی تھی. انصار سے ہوئی تھی بیعت عقبہ دوم. اب بیعت عقبہ دوم میں انصار نے رسول خدا سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی جس طرح ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح ہم آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گے. جناب سیدہ نے کہا کہ تم نے میرے بابا سے وعدہ نہیں کیا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ جس طرح سے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسے ہی آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گے. اب اس وعدے کو کیوں توڑ رہے ہو، کیوں خلاف ورزی کرتے ہو؟ تو ایک مرتبہ کسی نے یہ بھی کہا کہ آپ کو آنے میں دیر ہو گئی، آپ کو آنے میں دیر ہو گئی. تو میں کہوں گا عجب نہیں، دیر فاطمہ کو نہیں ہوئی. ابھی چند دن ہی تو گزرے تھے کہ غدیر خم میں تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے بیعت کی تھی، اب یہ دوسری بیعت کیسی؟ لہذا جناب سیدہ نے ان سے یہ کہا کہ تم لوگ نے غدیر خم کے دن کو بھلا دیا. جناب سیدہ گھر سے نکل رہے ہیں، غدیر کی یاد دلا رہی ہیں، مسجد میں جا رہی ہیں. جناب سیدہ جب کچھ نہ کر سکی تو گھر میں خاموشی سے بیٹھ گئی اور ایک جملہ جناب سیدہ نے اس وقت کہا تھا جب علی کے گلے میں رسی تھی اور علی کو لے جانا چاہتے تھے. تو جناب سیدہ نے جملہ کہا تھا یا ابا الحسن، اے ابا الحسن ان کنت فی خیر معک، کہ تم کسی بھی حال میں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. عزیزو معلوم ہے یہ کون سا وقت تھا؟ معلوم ہے یہ وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں
عرب کا ایک مشہور، عراق کا ایک مشہور ذاکر ہے شیخ عبدالزہرا، کہ جس کا مقتل عاشور کے دن کربلا کے حرم سے پڑھا جاتا ہے۔ عبدالزہرا کہتا ہے کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا امام حسین تشریف لائے۔ امام حسین آ کر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ عبدالزہرا تو میرے بچپن کے مسائل نہیں پڑھتا، تو میرے بچپنے کے مسائل نہیں پڑھتا۔ کہا مولا میرے پاس جو کتابیں ہیں، میں نے جو مطالعہ کیا ہے، کہیں مجھے بچپن کے مسائل نہیں ملے۔ مولا نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں۔ عبدالزہرا سے کہا کہ اے عبدالزہرا کہ جب ہم چھوٹے سے تھے، میری سے 6 برس کی تھی، میرا بھائی 7 سال کا تھا، ایک بہن 4 سال کی، ایک 5 سال کی، کہا کہ میری ماں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا کون سا دروازہ؟ صاحب امام نے کیا کہا تھا؟ رسول خدا نے فرمایا بابوہا بابی، کہا یہ دروازہ میرا دروازہ ہے، یہ گھر میرا گھر ہے، یہ رسول کا گھر ہے، یہ رسول کا گھر ہے، یہ رسول کا دروازہ ہے۔ فاطمہ زہرا اس دروازے کے پیچھے کھڑی تھی جس دروازے پہ ملک الموت آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ فاطمہ زہرا اس دروازے پہ کھڑی تھی جہاں پر اللہ کا نبی ہر روز آ کر فاطمہ کی عصمت کی گواہی دیتا تھا۔ ایک مرتبہ دروازے کے پیچھے لوگوں نے کہا کہ آج کچھ بھی ہو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، ابو الحسن کو باہر نکالو۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ دروازہ جلا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہا کہ ایک مرتبہ جب میری ماں دیوار کے نیچے تھی یا دروازہ فاطمہ زہرا کے اوپر تھا، لوگ فاطمہ کے اوپر سے چلتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ عزیزو مجھے یہاں پر اہل بیت کے گھر میں 3 افراد دکھائی دیتے ہیں کہ جن کی پسلیاں ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ 3 افراد اہل بیت کے گھر میں ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جن کی ہڈیاں ٹوٹی، جن کی پسلیاں ٹوٹی، لیکن فرق ہے عزیزو 2 وہ تھے کہ جس کا ایک اس کے ہڈیاں ٹوٹنے کے بعد وہ زندہ نہیں تھا، اور دوسرا وہ تھا کہ جب دنیا سے چلا گیا تو اس کی ہڈیوں کو توڑا گیا۔ ایک قاسم ابن حسن تھے کہ جن کے جسم کو پامال کر دیا گیا حیات میں، دوسرا میرا مولا حسین تھا کہ شہادت کے بعد گھوڑے دوڑا دیے گئے، لیکن ہائے ان کی ماں ارے فاطمہ زہرا وہ مظلومہ ہے کہ ابھی زندہ تھی، ارے اس کے بعد جب تک زندہ رہی پسلیاں ٹوٹتی رہی۔ ارے کبھی علی سے یہ نہیں کہا اے علی میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ ارے فاطمہ جھک کیوں گئی؟ فاطمہ بغیر سہارے کے چلتی کیوں نہیں ہے؟ ارے فاطمہ جو مصائب پڑھ رہی ہے، سبت علیہم مصائب، سبت علیہم زندہ لے لیا۔ ارے بابا اتنے مصائب پڑھے، روایت کہتی ہے جب دروازہ فاطمہ زہرا پر آیا تو 2 آوازیں فاطمہ زہرا نے دی ہیں، ایک اپنے بابا کو دی کہ بابا ذرا آ کر دیکھو آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دوسری آہستہ سے آواز دی یا فضا حسینی، ارے فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ لیکن روایت کہتی ہے ایک مرتبہ ارے وہ بیمار، ارے وہ فاطمہ جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی، جس کا بیٹا شہید ہوا، اپنے غم کو بھلا دیا۔ میرا مولا سے کہتا ہے ارے جیسے ہی اس نے دیکھا ہمارے بابا کو گھسیٹ کر لے جانا چاہتے ہیں، لے جانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے زخم کو، اپنی تکلیف کو بھلایا، ارے علی کا ہاتھ تھاما، علی کا ہاتھ تھاما، علی کا ہاتھ چھوٹی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ملون آگے بڑھا، ہاتھ میں تازیانہ تھا، فاطمہ کے بازو پر مارا، فاطمہ کے بازو پر مارا۔ سید فیروز الدین ایک آیت اللہ گزرے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے عالم خواب میں دیکھا، میرے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، جناب سیدہ تشریف لائی ہے، حجاب میں ہے، جب مجلس ختم ہو گئی تو لوگ تعزیت پیش کر کے جا رہے ہیں، جب سب جا چکے تو میں نے کہا کہ دادی دادی، لوگ کہتے ہیں ذاکر پڑھتے ہیں، 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، آپ 1400 سال پہلے آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا، ایک ملون نے آپ کے بازو پر تازیانہ مارا تھا۔ کہا ہاں بیٹا، اور ایک مرتبہ اپنی ہستی اوپر کی، کہا بیٹا آج بھی اس کا نشان میرے بازو پر موجود۔ اجر